ونسلم على رسوله الكريم وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرنا من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بہر مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را الہی غنچۂ امید بکشا گلے از روضۂ جاوید بنما زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را سیرت فرزندہا از امہات جوہر او صدق و صفا از امہات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ سید سربراں حامی بے کسان نیر تاباں احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بے کس بنائچ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد زینت محفل علماء
اہل سنت، علماء کرام، قراء، حفاظ، نعت خان و زعماء اہل سنت و جماعت، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، خالق کائنات آپ سب دی اور میری حاضری قبول فرمائے، اور عزیزم حاجی بشیر احمد رندھاوا صاحب اور انہوں دے بیٹے، انہوں دے عزیز وہ نوجوان جنہوں نے اس محفل پاک دے اہتمام و انتظام و انعقاد دے اندر کسی اعتبار نال بھی حصہ لیا، یا جو بھائی میرے تشریف فرماؤ نال والے دیہات تو میرے بھائی بچے، میرے ہم سفر، اللہ کریم ان سارے عزیزانوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جڑے میرے سنگی بیٹھے ہو، جدوں میں گفتگو کراں تے تقریر دا میری دا مقصد ہوتا ہے تربیت کرنا۔ میں بڑے غیر محسوس دے انداز نال اپنے سامعین دی تربیت کرن دی کوشش کرنا قرآن و سنت دے مطابق۔ اگر دوران تربیت کسی جگہ تے توانوں محسوس ہوئے کہ اے جگہ سانوں سمجھ نہیں آئی، جدو میری تقریر ختم ہو جائے کوئی بچہ بھی آ کے تھے میرے کو اس چیز دے بارے اپنی تشفی کر سکتا ہے کہ جی اے چیز سانوں ذرا سمجھاؤ، میں اس کو پھر سمجھاواں گا۔ یہ توجہ ہے؟ میرے بھائیاں نے مینوں جو موضوع دسیا ہے بیٹھے نے تھے، میں آمدہ رہاں گا تو تواڈے اکثر بندیاں دے نام مینوں یاد ہو جان گے، نہ ہو جاندے مینوں یاد تو پھر اجے نہیں یاد، آہستہ آہستہ انشاءاللہ پھر میں آمدہ رہاں گا تو یاد ہوندے جان گے۔ لیکن تواڈا ایک نا ہے کہ تسی مسلمان ہو، تواڈا ایتھے جڑا نا ہے تواڈے ماں باپ رکھیا ہے، ایک نا تواڈا اللہ رکھیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، خالق نے تواڈا نام رکھیا ہے مسلم، اور میرے آقا نے اس نام دا مطلب بیان کردیا ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم دا بھائی ہے۔ سو حضور دے امتی ہو، سنی ہو، مسلم ہو، بڑے رشتے نے تواڈے نال، پنجابی ہو، پاکستانی ہو، حضور دے عاشق ہو، آل رسول دے غلام ہو، صحابہ دا ادب کرنے والے ہو، تواڈے نال بڑے رشتے نے۔ سو میں بڑے پیار نال تانوں سمجھاواں گا، تانوں جتھے سمجھ نہ آوے میرے کو سمجھ سکتے ہو، کیونکہ تسی آئے سمجھن ہو تو میں آیا سمجھانا۔ میرے بھائی غور نال توجہ نال گفتگو نو سننا، میں نہ تانوں آکھنا ہے ہاتھ اتاں کرو، نہ تانوں میں آکھنا ہے اتاں بہ جاؤ، تھلے بہ جاؤ، اتاں کھڑے ہو جاؤ یا انج ہو جاؤ، جویں تہاڈا کام ہے وہ تسی اپنی مرضی نال کرنا ہے۔ میں جڑا ایتھے بولدا پیا لفظ میں اپنی مرضی نال بولنا ہے۔ آداب محفل دا تسی بھی خیال رکھیا جے، میں بھی خیال رکھاں گا کہ میں کس ہستی دے بارے گفتگو کرنی ہے۔ اج دا موضوع جو مینوں سنگیاں دتا ہے انہاں دسیا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے تسی گفتگو کرو۔ تو چونکہ اسی تے آل محمد دے بڑے خادم اور ساڈے علماء نے کتب دے اندر ایک بڑا حسین جملہ لکھا ہے، میں ہر مسلمان دی نظر کرنا کہ سنیاں دی طرف عقیدہ سماعت فرما لو۔ اہل سنت دے علماء لکھتے نے کہ جس بندے دے بدن تے احرام ہوئے، جڑا کپڑا حج کرن لگیاں یا عمرہ کرن لگیاں بندے نے، سمجھ آ رہی؟ احرام بندے دے بدن تے ہوئے، بندہ روزہ دار ہوئے،
احرام ہونا بھی عبادت ہے، پھر روزہ دار ہو، پھر بندہ کعبہ شریف دے سین کھڑا ہوئے اور بندہ نماز پہ پڑھتا ہوئے اور ظلمن قتل ہو جائے، کعبہ شریف دے سین ظلمن قتل ہو جائے، لیکن اگر اس بندے دے دل میری آل دی محبت نہیں تے میرے آقا فرماندے جنت وچ نہیں جا سکتا۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات، اے عقیدہ اہل سنہ ہے۔ میرے بھائی صاحب جانتے ہو، علماء کرام بھی موجود ہیں، جڑے بھائی تسی یہ چلا رہے ہو، تسی اس میں ایک جگہ تے سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ، جدو پھر کدے تن ضرورت ہوئے پھر اٹھ کے تسی اس میں سیٹ کر سکتے ہو، انہوں اگے پیچھے کرنا ہوئے تو تسی کر سکتے ہو، لیکن اتنی دیر تک بیٹھ جاؤ تاکہ میں آپ پڑھے والے سنگی جڑے انہوں دے جڑے میں تھوڑے تھوڑے منہ دس دینے ویکھ کے گل کراں۔ توجہ ہے بھائی، کچھ ساڑھے تو ایڈا دور نہ رویا کرو، ایک تسی سانو اچھیاں باڑا کیتا ہے تو مولویاں نے ایڈا باڑا اچھی نہیں خریدا، تھوڑا جہاں نیٹھا ہی ڈان دیتا کرو، وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ کرے۔ مولویاں ویسے اللہ پاک نے عزت دیتی ہوئی ہے، لیکن ایڈا اونچا بندہ بیٹھا ہوئے تو پھر جڑا نا وہ ڈیلیور کرنے چ آسانی نہیں جاتی، بندہ وہ پیار نال بندے نو منجے دے وچ بیٹھا ہوئے تو پھر گل کرنے دا مزہ اور ہوتا ہے۔ بہرحال بھائیو، میں تواڈی کسی چیز تے بھی نقص نہیں کڈ سکتا، کیونکہ تساں سارا انتظام بھی بڑا سونا کیتا ہے، میں تواڈے حسن انتظام تے اور میں آندیاں جویں تساں میں نے تے بٹھایا ہے، اس گل تے تواڈے تے بڑا خوش ہے۔ مینوں لگدا ہے تسی بڑے پرفیکٹ بندے ہو، کیونکہ میں بڑی گھٹ جگہ تے انج ویکھیا کہ اسی جاویے تو آکھن جی جویں تسی سٹیج تے آؤ تانوں میں تقریر کرانے، اس گل تے میں اس پنڈ والے سنی بھائیاں دا شکریہ ادا کرنا کہ یار تسی کتنے چنگے بندے ہو، ماشاءاللہ۔ یقین کرو، میں رات میں جدوں گھر گیا شیخ پورے سا تو فجر دی جماعت بھی ہو گئی سی، پرسوں راتی اسی آیا تو اذان ہو رہی سی، یعنی اس ٹائم اسی گھر پہنچنے ہیں، کیونکہ لوگ نات خام ساڑھے بھائی جڑے نو ڈھیر آ جاندے ہیں، پھر ساڑھی وہ قدرتی گل ہے، وہ آندے ہیں وہ انہاں تو پیچھے ہی ساڑھی واری ہو گئی۔ خیر بھائی اور عزیزو، تقریر شروع کریے، تسی توجہ میرے حل کرنی ہے، میرے حل کوئی ڈیمانڈ نہیں، میں تسی دب کے سبحان اللہ ہولی بھی آکھو تے ثواب دیندا ہے، دب کے آکھو تے جوش دی نشانی ہوندی ہے، ذرا اونچی کہو گے تھے، لیکن میری یہ ڈیمانڈ نہیں، میں اپنی ذوق کے مطابق ہو سکتا ہے تقریر کے دوران آکھاں کہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ، تو تسی ایڈا کوئی نہ غصے ہو گیا جے دل کرے تے آکھیا جے دبا کے نہیں تے ہولی بھی آندے رہو، تے میں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، تسی اپنی کرتے رہے۔ اس گل تو بالکل ناراض نہ ہوئے، بسان کیوں آندے ہو، تھوڑی جس طرح بھی مرضی ہوئے تسی اس طرح اپنا وہ طریقہ اس طریقے نال تسی چل سکتے ہو۔ عزیزوں اور بھائیوں، میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت جو خواتین مخاطب نے بالخصوص او حضور دی ازواج مطہرات نے، بالعموم اس دا اطلاق حضور دی امت دی تمام خواتین تے ہوندا ہے، لیکن بالخصوص اس آیت دا اطلاق انہاں تے ہو رہا ہے جڑے حضور دے گھر دی چار دیواری چلے۔ توجہ ہے، اللہ فرما دے اے نبی دی بیویو، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی دی بیویو، اے نبی دے پاک گھر والیو، حضور بھی پاک نے، میرا بھائی حضور دیاں بیویاں بھی پاک نے، کیونکہ اللہ دے قرآن ایک قانون ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردانوں میں پاک عورتاں دینا تے خبیثانوں خبیث عورتاں دینا۔ حضرات محترم، چونکہ میرے سرکار پاک نے، میری سرکار دیاں بیویاں بھی پاک نے،
اور قرآن مجید وچ رب نے انہوں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، محبوب سونا اپنیاں بیویاں نو تسی فرماؤ، قل لازواجک، محبوب اپنیاں بیویاں نو فرماؤ۔ کدو فرمایا؟ یہ آیت کدو نازل ہوئی؟ اس دا بیک گراؤنڈ جنہوں علمی زبان وچ کہندے نے شان نزول، لوگ کہندے نے بیک گراؤنڈ۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ حضور نبی اکرم بیٹھے نے اپنے گھر دے اندر اور حضور حلوہ تناول فرما رہے ہیں۔ حلوے ایتھے ایک پہلا جملہ سن لو، حلوے تا مذاق نہ اڑایا کرو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حضور حلوے نال پیار فرما دے سن۔ ماشاءاللہ حضور حلوے نو پسند کردے سن، لہذا امتی حضور دی پسند نو ریجیکٹ نہ کرے، امتی اس نو لائک کرے جس نو حضور پسند فرمائے۔ پہلی چیز کہ حلوہ حضور دی پسندیدہ چیز ہے، انہوں مذاق دا نشانہ نہ بناؤ۔ دوسری چیز، حضور کلے نہیں کھا رہے، نال حضور دی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بھی تناول فرما رہی ہیں۔ دوسرا مطلب اس حدیث جو ثابت ہویا کہ بیوی نال رل کے کھان نال بندہ رن مرید نہیں ہوتا۔ بعد ساڑھے جڑے جٹ حکے تے بیٹھے ہوندے نا، حکے تے بے کے ایک ڈیرہ بھان چھڑ دینے، بھئی بیویاں دا جھوٹا کھائی نہیں کھائی دا، بندہ رن مرید ہو جاتا ہے۔ تے جڑے رن مرید ہوندے نے وہ شادی تو بغیر بھی رن مرید ہی ہوندے، طبیعت دے اعتبار نال جھوٹا کھان نال بندہ رن مرید نہیں ہوتا۔ بھائیو یہ فطرت ہوندی ہے، مرید کسے اللہ والے دا ہی ہونا چاہیے، عورتاں دا مرید تے نہیں نہ ہونا چاہیے۔ ایسے عورتاں گھر وچ رہندیاں نے اور وزیر ہوندیاں نے، مرد بادشاہ ہوتا ہے۔ عورت وزیر، الرجال قوامون علی النساء، مرد دا عہدہ صدر دا ہے تے عورت دا عہدہ وزیر اعظم دا ہے۔ انج اگوں کچھ صدر مڑگراں وچ انج دے ہی ہوندے جویں پاکستان دا صدر ہے، تے بیبیاں انج ہی اختیارات دیاں مالک ہوندیاں جویں ساڈا وزیر اعظم مالک۔ وہ مرد میں بس ممنون جی ہوندا ہے، سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ممنون دا مطلب سمجھ دو، وہ بس ممنون ہی ہوندا ہے تے بیچارہ وہ پھر خیر یہ تے پھر گھراں دے مسئلے نے۔ قدرت نے، فطرت نے قانون نہیں بنایا ہے کہ مرد نو اللہ نے عورتاں تے فوقیت دیتی ہے۔ حضرات محترم میرے بھائی سارے جملہ سماعت فرما لو، حضور تناول فرما رہے ہیں تو دروازہ کھٹکیا، آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ حضرت عمر اندر آئے، آپ نے فرمایا عمر آ تو بھی بیٹھ کے کھا۔ حضرت عمر بھی بیٹھ گئے۔ تے ایتھے ایک اور بھی گل سن لو، گھر کوئی چیز کھاندے پہ ہو نا یا کسی جگہ تے بھی بیٹھ کے تے اتو کو بھائی آ جائے تے متھے تے وٹ نہ پایا کرو بھائی ایک ہی دے آ گئے، خوش ہویا کرو کہ اپنی قسمت کھان آیا جی رب ہی دے وچ رکھی ہوئی سی۔ یہ دی بندیاں گھر کوئی شے وال پکائی ہوئے تو اندر کنڈی دے چھڑو، آج ساڑھے حال کوئی بندہ انٹری نہ کرے، سانے دا مکا لینے دو کام تو پھر کوئی اور آنا ہوئے تو آ جائے، اینج نہ کریا کرو، کوئی آ جائے تو خوش ہویا کرو کہ رب تعالیٰ نے بھیجیا ہے مہمان اللہ دی رحمت ہوں گے۔ حضور نے فرمایا آ بیٹھ کھا۔ حضرت عمر بیٹھے تو پیالہ ایک سی، ہاتھ تھوڑ پیالے وچ جان آلے نے تین، ایک حضور دا، ایک حضرت عمر دا، ایک حضرت عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ دا تے حضرت عمر دا انگلیاں آپس وچ ٹکرائیاں، پیالے وچ جان لگیں، جدو انگلاں ٹچ ہو گیا نا تو حضرت عمر نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور حضور دی خدمت وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ آقا تواڈے گھراں وچ سانوں نہیں آنا چاہیے، اپنیاں بیویاں نو حکم فرماؤ وہ ساتھوں پردہ کریا کر۔ میرے آقا نے فرمایا عمر گل بڑی وڈی ہے تے جتنی دیر تے میرا رب نہ حکم فرمائے میں یہ قانون نہیں بنانا کہ عورتاں پردہ کریا کر۔ حضرت عمر دی خواہش سی، اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ
تاریخ دا ایک بہت بڑا فیصلہ ہویا. یا ایوہ النبیو قل لازواجکا، محبوب اپنیاں بیویاں نو فرما دیو، وبناتکا، اور اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو. اللہ دا قرآن بیٹی نہیں کہہ رہا، وبناتکا، اور اپنیاں چواں بیٹیاں نو فرما دیو، ونساء المؤمنین، اور مومنہ دیاں عورتوں نو کہہ دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادر دے پلو نال اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھیا کرو. لہذا اس لمحے تو بعد حکم پہنچ گیا تے ہر مومنہ عورت دے اتے پردہ کرنا فرض ہو گیا. بھائی توجہ ہے حضرات، پردہ کرنا عورت اتے فرض ہو گیا. لہذا ہون جنہیں مرد تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایویں عورت اتے پردہ کرنا فرض ہے. لیکن پردہ مرد تے فرض نہیں. تو خالق کی کائنات نے جڑا بندہ جملہ سمجھے اس بندے میں داد دیا. اور نبی پردہ کر کے نہ دکھا سکتے کہ پردہ کیویں کرنے. اللہ فرمایا نماز پڑھو. یا رسول اللہ کیویں کریے؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، انج نماز پڑھو جی میں پڑھ دیاں ویندے ہو. ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پردہ کرنا ہے تے تہاڈی ذات نمونہ ہے، اسی نماز پڑھنی ہے تے تہاڈی ذات نمونہ ہے، تہاڈے نو ویکھ کے پڑھا. یعنی ایک سمجھ آئی کہ جڑا کام کرنا ہے وہ کیویں کرنا ہے، حضور والو تک کو. اللہ نے فرمایا محبوب میرے نبی دی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے. نماز پڑھنی ہے حضور والو تک کو، زکوٰۃ دینی ہے آقا کو پوچھو، حج کرنی ہے فرمایا خذو انی مناسککم، میرے کو سیکھو حج کیویں کرنی. میرے آقا نے بولو اور حضور تے پردہ کر دے نہیں. یا رسول اللہ پردہ کی دے کو سکھیے. بھئی توجہ ہے حضرات دی، صرف توجہ درکار. یا رسول اللہ مرد تے پردہ فرض نہیں، تو اڈے تے بھی پردہ فرض نہیں، پردہ کی دے کو سکھیے. تو خالق نے فرمایا محبوب سونیا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب سونیا اپنی امت نو کہو کہ نبوت دے اس حصے دا ابلاغ میں عورتاں تک محمد کریم دے جگر دے ٹکڑے فاطمہ دے ذریعے نال پہنچاواں گا. جنہ بیبیاں پردہ کرنا ہوئے وہ سیدہ زہرا لو تک لینے میں پردہ کرنا چاہیے. بھائی توجہ ہے کوئی نہ؟ پردہ کرنا حضور دی سنت ہے؟ جواب آئے گا نہیں، کیونکہ مرد تے پردہ فرض، مرد تے پردہ فرض نہیں. سوال اتنا بڑا کام جڑا 51% عورتاں کرنا ہے وہ کون کرے؟ فرمایا سونیا جیڑی تیرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ ہے وہ پردہ کر کے وخایا تے عورتاں پردہ کر. بھائی توجہ ہے؟ لہذا پردہ حکم خدا دے، پھر مصطفیٰ کریم دے، لیکن سنت سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے. اس کائنات جویں دا پردہ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا ہے انج دا پردہ عورت نہیں کر سکتی، لیکن اس پردے فالو کر سکتی. وہ ایک نمونہ ہے کہ انج پردہ کریے تھے اللہ راضی ہوندے. اس مقام پردہ تے آج دیاں عورتاں نہیں پہنچ سکتیاں. کیوں نہیں پہنچ سکتیاں؟ مثال عزیزو، سیدہ فاطمہ تو زہرا اپنے گھر نے، ساڑھے گھر وچ عورتاں ہوندیاں تواڈے ساڑھے گھراں وچ. اگر سورج لنگے چن لنگے، نہ کسی عورت دا سورج تو پردہ ہے، نہ کسی عورت دا چن تو پردہ ہے، نہ کسی عورت دا فرشتیاں تو پردہ ہے، نہ کسی عورت دا عزرائیل تو پردہ ہے، نہ کسی عورت دا میدان حشر چ پردہ ہے. بھائی توجہ ہے؟
لیکن یہ ساریاں چیزاں تانوں حیات سیدہ فاطمہ زہرا دے اندر نظر آؤں گی۔ عزیزو، آسمان دا چن گزرے تے سیدہ زہرا ہون گھر وچ تے خالق فرماندا ہے اکھاں بند کر کے گزر۔ آسمان تو سورج گزرے، ایتھے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے شاہ جی یہ گل بڑی وڈی کیتی ہے، یہ سمجھ چ نہیں آئی، میں دلیل قرآن مجید دی سورہ کاف وچوں پڑھ دے۔ اصحاب کاف غار دے اندر سو رہے، جدو سورج چڑھیا دھوپ غار وچ گئی تے اللہ فرماندن وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو سورج کو دیکھے گا۔ وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جدو سورج طلوع ہوندہ ہے تے او دی دھوپ اندر گئی کہ خالق نے فرمایا سورج اپنا راہ بدل، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، غار تو سجے پاسو ہو کے لنگ جا، میرے ولیاں نو تیری دھوپ نہیں لنگنی چاہیے۔ حضرات محترم میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بھائی ولیاں دا مقام ہے، اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ رب سورج کو فرمایا اور راہ بدل کے لنگ دھوپ نہ لگے، جے اصحاب کاف دے غار تو سورج نظر بچا کے لگ جائے تے بھائیا زہرا پاک دے حجرے دا مقام انہاں تو بدرجہ اولا بلند ہے کہ اتھو بھی نظر جھکا کے گزرے۔ اور اے دے اکتے مہر میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لگائی ہوئی ہے۔ فاضل بریلوی امام محمد رضا بولے فرماندے نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میں نے، اللہ دا قرآن پڑھ میرے بیلیا، اللہ فرمانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ودائے نزاہت پیلا حوصلہ مصطفیٰ جانے رحمت پا رہا ہے صحفی جہاں قدس۔ اگر کوئی بھائی میرا اردو دان ہے اور اردو سمجھ دے وہ بندہ لطف اٹھائے میرے امام احمد رضا دے لفظاں دے حسن انتخاب دا۔ کیا چناؤ ہے فرمانے نے پا رہا ہے صحفی خود جہاں قدس اہل بیت نبوت بیلا۔ امام احمد رضا فرمانے او ایمان والو جویں قرآن دے ورکے پاک نے، جویں کلے رانا دیاں کلیاں بڑیاں نازک تے نرم ہوندیاں نے، جویں انہاں دی پینی پینی خوشبو دلاں نوں معطر کر دیئے۔ جدو نبی دے گھرانے دا تصور کریے قرآن دے ورکے ذہن چاہدے نے، پھلاں دیاں کلیاں تے گلشن دی بہار ذہن چاہدی۔ فرمایا پا رہا ہے صحفی خود جہاں قدس اہل بیت نبوت
وچ کوئی ایڈی پاک کلیم نہیں ہو سکتی جدیاں رگاں چ رسول اللہ دا خون پیا دوڑدا ہوئے اللہ حضرت فرماندے نے خون خیر الرسول سے ہے جل کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے جل کا خمیر بریلی والے ابھی دلیل سنو آپ فرماتے ہیں اگر صحابی رسول میرے آقا نے پچھنے لگوائے پچھنے کا مطلب سمجھ پنڈلیاں دے ہوتے نا پرانے دورے جڑے جوان بندے ہوندے سن انہاں دیاں پنڈلیاں ہوتے حجام جڑے نا وہ چھوٹے چھوٹے زخم کرتے سن تے انہاں دا خون کٹتے سن حجامہ سینٹر ہون بھی بنے نہیں سعودی عرب پاکستان بھی خال خال جگہ تے ہے نہیں وہ ایک سنت علاج نبوی ہے طریقہ ہے بیماریاں تو صحت ملتی ہے بندے ہائی بلڈ پریشر یا ایسی امراض قلب وغیرہ تو بندے نو صحت نصیب ہوندی ہے وہ حضور نے پچھنے لگوائے تو جڑا خون سی حضور دی پنڈلیاں چوں نکلیا میرے آقا نے انہوں ایک برتن جمع کر کے فرمایا صحابی اے خون کسی جگہ تے انڈیل کیا صحابی رسول گئے جدو اولے ہوئے تے خون وکھیا تو دلے چیشکا کیا انہیں کوئی زمین تے انڈیلن والی چیز ہے ایک گل یاد رکھو خون ناپاک ہوتا ہے جانور دا بھی انسان دا بھی اور اس کی نشانی ہے کہ جدو وجود انسانی چو خون نکلے اور چل پوے تے وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اے خون نکل کے چل جائے ٹوٹ جاتا ہے یا تو صاف کر دے رہے تو دی مقدار اتنے پہنچ جائے کہ چلن دے قابل ہو جائے پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے خون ناپاک ہے کپڑے تے لگ جائے اگر درہم دی مقدار تو زیادہ تے کپڑا بھی نہیں صحیح وضو توڑ دیتا ہے بھائی حضور دا خون ہے صحابی دا کیتا ہے توجہ ہے حضرات جدو گئے تے پیالے نو لایا منہ تے خون حضور دا اندر واپس آئے حضور دا خون بیدے چ گیا واپس آئے حضور فرماتے پھر سرکار نے ہمیں تے نہیں پوچھے حضور جان دے سن فرمایا دیوار تو پیچھے کی کر کے آئے یا رسول اللہ تو ساتھ حکم فرمایا سی تھوڑی جی نا فرمانی کیتی ہے میں اپنے اندر انڈے لے میرے آقا مسکرا کے فرماتے جا تیرے تے جہنم دی آگ حرام ہو گئی کیونکہ تیرے اندر تیرے تے جہنم دی آگ حرام ہے کیونکہ تیرے اندر میدے وچ مصطفیٰ دا خون چلا گیا اب بندے سیدہ نالے میں نہیں پیار کرتے کملے نہیں لوگ بڑے سیانے نے اس دور دے لوگ پڑھے لکھے انہوں نے نیٹ دا دورے جڑے سیدہ نال بڑا پیار کرتے وہ اس نظریے تے ہی پہ کرتے ہیں سن لو میرے آقا نے فرمایا جا میرا صحابی کون رسول اللہ دا صحابی اللہ تا قرآن گوایا اللہ فرمانے والصحابی کون اولون من المہاجرین والانصار رادی وقار کون صحابی اللہ فرمانے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کون رسول اللہ دے صحابی اللہ فرمانے ایمان والو اولئک هم المتقون میرے رسول اللہ دے صحابہ جنہوں اللہ قرآن فرماتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون اولئک هم الغالبون ایمان والو کائنات جنہیں رب دا یار بے مثل رب دے یار بھی بے مثل نے عزیز بھائی توجہ فرماؤ
صحابی میرے آقا فرمانے جا صحابی تیرے تے جہنم دیا حرام ہے کیونکہ تیرے میدے وچ رسول اللہ دا خون گیا ہے پہلی ذرا سوچو جتے میدے وچ جائے جہنم وچ تے او نہیں جاندا جنہ دا خمیر حضور دا خون ہوئے وہ آل رسول کی شان والے ہونے حضرت فاضل بریلوی بولے فرمانے خون خیر الرسول سے ہے جل کا خمیر کی پیلا سجیل کی پیلا میرے بھائی جڑے آلے رسول نے محبت کرنا رہے لہجہ تے زبان اجازت دے وے مل کے پہلو ان کی بیلا سجینت بیلا بڑی مصطفیٰ جانے نام بیلا خو سلام شمع پزمیدہ آب تطہیر وضاحت کرانگا اس جملے دی اللہ حضرت علیم البرکت فرمانے آب تطہیر آب کہنے پانی آب تطہیر سے جسم پودے جمے کسے باغچ پودے جمدے نے نہر دے پانی نہ کسے باغچ پودے جمدے نے ٹیوبویل دے پانی نہ زہرا اس باغ دا نا ہے جدے پودے جمدے نے تطہیر دے پانی نہ تے انہا پھلنا دا نام ہے حسن تے حسین کیونکہ میرے آقا فرمانے ہوما ریحانتا یا من الدنیا حسن تے حسین میرے پھل نے حضور اصل نے فاطمہ تو زہرا باغ نے تے جڑے ہوتے پھل کھلے نے انہا دا نام حسن تے حسین ہے کیونکہ میرے آقا فرمانے ہوما ریحانتا یا اے میرے پھل نے بھائی توجہ ہے کہ نا حضرات اے میرے پھول نے کیویں پیدا ہوئے نے سارے بھائی نوٹ کر لو دنیا دی کوئی عورت ہوئے جدو وہ دے گھر بچہ پیدا ہوئے علماء اس بات اتفاق کر دیں کہ نفاس دی مدت 40 دن ہے مدت نفاس اس عورت دے پاک ہون دی مدت کتنی ہے 40 دن عورت پاک نہیں ہون دی ہون دے دور دی ہوئے اس تو پہلے دور دی ہوئے اس تو پہلی صدی دی ہوئے اس تو پہلی صدی دی ہوئے نبی پاک دے اعلان نبوت لے کے ہون تک عورت دے گھر بیٹا پیدا ہوئے تے 40 دن پاک چند مخصوص خواتین تو علاوہ بھائی توجہ ہے حضرات دی عورت پاک نہیں ہوندی بھائی توجہ فرماؤ حضرت اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی عبداللہ بن جعفر تیار دی امی اونو محمد دی دادی توجہ کر دے پہ کوئی نا حضرت جعفر تیار حضرت علی دے بھائی دی بیوی پہلی بیوی انہا دی سن پھر دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نال تے تیسرا مولا علی نال ہوئے حضرت اسماء بنت امیس جس بھائی نے پڑھنا ہوئے الارشاد فی معرفت حجت اللہ علی العباد پڑھ کے دیکھ سکتا ہے منتہی الامال شیخ عباس خوبی نہیں پڑھ کے دیکھ سکتا ہے میرے بھائی توجہ فرمان حضرت اسماء بنت امیس دائی نے ابو بکر صدیق دی بیوی سیدہ زہرہ پاک دے کول دایا دے فرائض سر انجام دے رہی جدو مولا پاک دی ولادت ہوئی نماز ظہر دا وقت ہویا تے حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھا لیا حضرت اسماء چپ کر کے ویندی رہی ہیں بولیاں کوئی نہیں حضور کو آ کے عرض کر دیں سونے ایک مسئلہ پوچھنا ہے میرے آقا فرماندے نے اسماء پوچھ کی مسئلہ پوچھنا ہے میں گل بڑے پیار نال پچھلے دو ایک منٹ دے وچ تانوں سمجھا چھڑیاں جے تہاڈی سمجھ آ گئیاں تے لے جایا جے نہیں تے چھڑ دیا جے کچھ گلاں پیار نال کرنیاں ہوندیاں نے انہاں تے سختی نہیں ہوندی توجہ فرماؤ میرے بھائی حضرت اسماء کہندی یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہے حضور فرماندے نے پوچھ یا رسول اللہ عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے نماز کتنے دن نہیں پڑھنی چاہیے حضور فرمایا 40 دن توجہ حضرات عرض کری میں یا رسول اللہ
پھر فاطمہ الزہرا دے گھر تے اج بچہ پیدا ہویا ہے، مولا تشریف لائے نے تے آج کی سیدہ زہرا مصلی تے کھڑیاں ہو گئی نے۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اسماء مسئلہ عام عورتاں دے بارے میں میری دھی زہرا جنت دی کلی ہے، اللہ پاک نے نہ پلیدیاں تو زہرا نو پاک فرما چھڑیا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس تناظر دی اندر فرمایا آب تطہیر سے جسم پاک جمے اس ریاض نجابت پیلا، بڑھئے بڑھئے مصطفیٰ جانے رحمت۔ سنی صوفی دا عقیدہ سن، سنی صوفی دا اے سنیاں دی اسپرچل ورلڈ ہے، روحانی دنیا جتے سنی سکون محسوس کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اے روحانیت صرف آل سنت نو خالق کائنات دے حبیب دی بارگاہ جو عطا ہوئی۔ حضرات علی وقار اسپرچل ورلڈ دا بڑا بڑا نام ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنا عقیدہ اپنے لفظ بیان پہ کر دیں وہ اتفاق ہے ہی نہیں۔ سنیا دا تے عقیدہ ہے وہ جڑا سیدہ زہرا یا انہاں دے بچیاں یا انہاں دے شوہر دا صرف نام لے لوے، او ایڈے پاک نے جڑا انہاں دا نام لے لوے اللہ ان بھی پاک کر چھڑتا ہے، پر بھنگ پین لگے علی علی نہ کرے۔ توجہ ہے بھائی کہ نا، چرس پین لگے تے بھنگ پین لگے علی علی نہ کر، با وضو ہو کے قرآن کھول کے یا مسجد چپے کے یا حجرے چپے کے علی علی کر ایک جملہ پڑھے گا تے اللہ تیرا بیڑا پار کر کے تینوں بھی پاک فرما چھڑے گا۔ توجہ ہے بھائیوں کی کوئی نا، سنی صوفی دا عقیدہ سماعت کر کے نوٹ کر لو۔ فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ عیب لینے دے تے میلے اندر دی جان دی۔ اللہ اکبر۔ حضور میاں صاحب بولے تھے آپ فرماتے ہیں آل اولاد تیری راہ منگتا تے میں کنگال زیانی اپنے دل دعا منگ لے۔ اساں سارے آل محمد دے غلام جی دے دل چ پیارے، پہلے قرآن دی آیت پڑھنا مڑ ترجمہ شعر وچ کراں گا۔ جڑے منگتے ہو اور پیار کرتے ہو اپنے دل وچ عقیدہ رکھ لو، جن نے اکھاں نوٹ کے سیدہ زہرا دے وسیلے نال منگیا سونے عطا فرما چھڑ۔ اللہ کرم فرما دینا، کیونکہ اللہ فرما دینا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آئی میرے غور کر لے اپنے دل جگہ دے اس جملے نو میاں صاحب فرما دینے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال سیانی پاؤ خیر محمد تاہی تے صدقہ شاہ جلانی۔ ذرا توجہ فرمانا، ذرا غور فرماؤ، کون سیدہ زہرا؟
جنہ دے گھر پتر پیدا ہوئے. اور یاد رکھو ہر عورت نو جدو حضرت کتب دے اندر آندا حضرت اما حوا نے جنت دے درخت چو پھل توڑیا سی نا 2 مرتبہ 2 پھل توڑے. وہ جڑا درخت سی تو وہ جس جگہ تو توڑیا گیا سی وہ تو 2 جگہ تو خون جاری ہویا. اس درخت چو جو جگہ تو خون جاری ہویا تو اللہ نے حوا دیاں بیٹیاں نو 2 خون عطا فرمائے, خون حیض اور خون نفاس. توجہ ہے علماء نے جملہ لکھا ہے حضرات. لیکن حضرت اور یہ دو میں خون عورت نو ناپاک کر دے, لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نو اللہ نے اپنے حبیب دے فضل و کرم نال نہ دعا نہ پاکیاں تو پاک تے طیب تے طاہر فرمایا ہے. آپ طیبہ اور طاہرہ دے القاب نال یاد حیض و نفاس دیاں پلیدیاں تو اللہ نے پاک فرمایا. اور سیدہ زہرا دے پردے دا حالت, آپ دے پردے دا مقامی کہ کچھ یہودی عورتاں نے حضرت سیدہ زہرا دی خدمت چرج کی تھی. سیدہ زہرا ساڑی شادی ہے تسی بھی آؤ. جڑی چادر سیدہ زہرا نے اوڑی تھی او دے اتے 17 پیوند لگے ہے. پاویں پیوند 17 سن پر پردہ ہا. ہن ایک بیٹی کو 17 چادرہ نے پردہ مڑ گئی. عزیزو افسوس کہ ساڑیاں دیاں نے ٹی وی تو سبق لینا شروع کیتا. انہاں ٹی وی نو فیشن سمجھ کے بھی اے دے وچوں جو نکل دا ہے وہ ٹھیک ہے. کاش وہ سیدہ زہرا دی سیرت تو اخذ کر دیاں کہ نبی دی امت, نبی دی بیٹی, نبی دیاں سب نبی دیاں دیاں نے. حضور ساڑے باپ نے نبی دیاں دیاں کس انداز نال زندگی گزاری ہے سامنے اس انداز نال گزاری ہے. لیکن امت دیاں بیٹیاں مقام سیدہ زہرا تو نا آشنا ہو کے ٹی وی دی فیشن دی روج اس قدر بہ گئیاں کہ انہوں نے یاد نہ رہا کہ جیڑا دوپٹہ سر تے لینے آلہا ان گلے دی زینت بنائی بیٹھی. کچھ ایسے جاہل نے جنہ عورتاں دے ہاتھ چادراں پڑھائیاں ہوندیاں تے دربار تے چاڑن چلے. وہ کملیاں دے نسی دربار تے چادر چاڑن چلے. عورتاں دے سر تو چادر لائی ہوندی نے تے دربار تے چاڑن چلے. انہوں نے کوئی سیانا روک کے نہیں آندا. جتھے چاڑن چلے ہیں انہوں نے پردے دی کونوں لوڑ, جتھوں لائیاں نہیں انہوں نے پردے دی لوڑی. بھائی توجہ کر دے پہ ہو کہ کوئی نہ. جنہ دے سر تو چادر لتھی ہے اتھے حکم ہے, جتھے کوئی نہیں ضرورت اتھے چادر چاڑن پہ جان دے ہو. مزار دے اگر کوئی ایک سنگی چادر چاڑ لیندہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن خواتین دا ننگے سر جا کے عورتاں دا مزارات تے حاضر ہونا اہل سنت دے عقیدے دے مطابق درست نہیں ہے. توجہ کیتی کوئی نہ. بھائی اللہ دا قانون تے وے کہ اگر عورت دے نال محرم نہ ہوئے تے پیسے کروڑ پتی بھی ہوئے تے میرے گھر نہ آوے. بھائی توجہ کی تھی کوئی. نبی دے دربار تے عورت نہ آوے. میں رب آؤں دے نال راضی راساں عورت نال رنج نہیں ہوندا کہ تو میرے گھر تے میرے نبی دے دربار کیوں نہیں آئی کو تو محرم جو نال کوئی نہ پردہ کرے اور گھر بیٹھے. میں دسو حی علی الصلاۃ ہوندی ہے, عورتاں مسیتے کیوں نہیں جاندی ہیں؟ مرد جاندے ہو نا. عورتاں مسجد کیوں نہیں جاندی ہیں؟ بھئی شریعت کہندی ہے پردہ عورت گھر رہے. جدو رب دے ویڑے چ نہیں جا سکتی, حضور دے دربار تے نہیں جا سکتی تو انہیں تو بڑا دربار کیڑے ہی بھائی. اپنی عورتاں نو اے درس دو میرے بھائی, خواتین درباراں تے بے پردہ نہ جایا کرن. خواتین دا دربار تے جانا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی کتاب جمل النور اس بات تے شاہد ہے کہ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور. جڑیاں عورتاں جوان میلیاں ٹھیلیاں تے جان گیاں انہاں تے اللہ دی لعنت برسدی ہوئے گی, وہ فیض نہیں لے سکتی. بھائی تساں یہ موضوع رکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت تے میں پھر دے کچھ پہلو تے تواڈے اگے ہن رکھنے نا. لہذا اس بات تو غصے نہ ہو گیا جی. تو جے تسی غصے ہو بھی کہ ڈاکٹر نو آکھیے بھی میں ٹیکہ لائی تے درد نہ ہوئے تے گل مڑ نہیں نہ سہی. بیماری ہوئے تے ڈاکٹر ٹیکہ لانا ہے, اگو درد ہوندی ہے تے ہون دیو, اس درد تو بعد ہی شفا ہے.
لہذا اگر کسی بھائی میرے درد ہوئے تو میرا پتر نہیں جنا ہوئے تھوڑی جی ہو لین دے چنگی گل ہے انہوں اپنا لیں گا تے مصطفیٰ کریم راضی ہون کے میری جان تے عورتاں دے تے سن دیاں کوئی نہیں پیاں گھر جا کے تسی دسنا ہے جی منی پوے تے دسیا ہے باج سنیا ہے سی اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان ہے بیبیاں نو نہیں جانا چاہیے تو اٹھے لو ہو جا سی اگو مرو نہ دی میں دل ہوئی تے عورتاں منتاں چا مندیاں تے مرداں نو ایموشنلی بلیک میل کر دیا بھائی اسی ہن منت مننی ہاں تے تسی یہ آکھیا کرو وہ اسی بھی دیا بھی یہ تے ہو جا سی تو گھر ہی بیٹھ جا تیری مہربانی یہ سمجھ آئی کوئی نہ بھائیو حضرات علی وقار عورتاں سماعت کرن اگر میری ماواں بہناں بچیاں سن رہی ہیں بھائی بھی سن لو پہ گھر جا کے دس چھڑیا سیدہ زہرا پاک دی چادر نو 17 پیوند نہیں پر پردہ ہے آپ نے کی فرمایا جو نہ فرمایا نہ آیا جیسے آپ کی فرمان گے آپ فرمان گے ٹھہرو میں اپنے بابا جان تو پوچھ لواں جی میں بابا جان دا حکم ہو سی میں اونج کرنا ہے یہ دو سبق ہے یہ دو سبق ہے دی دا حق یہ بڑھتا ہے میں اپنے بابا کو پوچھ کے قدم اٹھا او کرما والی دیئے جڑی زہرہ دی اس سیرت تے عمل سنت تے کرے کہ جدو بھی قدم اٹھائے جے بیٹی ہے تے باپ کو پوچھ کے اٹھائے بہن ہے تے بھائی کو پوچھ کے اٹھائے بیوی ہے تے خامد کو پوچھ کے اٹھائے توجہ حضرات عزیزان گرامی قدر حضور دی بارگاہ پاک بی بی گئیاں بابا کچھ عورتاں آئیں نہیں حضور مسکرا کے فرمانے فاطمہ پتر پتہ ہی کیوں آئیں جی بابا فرمایا تیری چادر ویکھیے تو نہ اس واسطے آکھے بلاواں گیاں تے مذاق اڑاواں گیاں بھی نبیاں دے سردار نے تے نہ دی چادر ویکھو بابا پھر فرمایا دی تو وعدہ کر تے جان لگیاں مینوں مل کے جائیں سیدہ زہرا نے فرمایا جدو شادی دا دن آیا دسیا جی اسی آواں سیدہ زہرا پاک نے وعدہ کر لیا جدو شادی دا دن آیا تے انہاں دا منصوبہ سی کہ سیدہ زہرا ہونا ہے اسی انہاں دی او لباس ویکھ کے تے مذاق اڑاواں گیاں جو کراں گیاں انہاں دا یہ عقیدہ سی میرے نبی پاک علیہ السلام نے جبریل نے حکم فرمایا جنت جو ایک چادر لیا توجہ حضرات کے کوئی نہ جا جبریل جنت جو ایک چادر لے کے آ جبریل چادر لے کے آئے میرے حضور نے اپنی دین و چادر اڑائی فرمایا جا میری دھی فاطمہ جنہوں چادر حضور دیتی ہوئے کہ نشان والی حسن جدو سیدہ زہرا پاک نے یہودی عورتوں نے گھر قدم رکھیا سرکار دی چادر دے نور نال درو دیوار چمک اٹھے عورتاں مبہوت ہو گئیاں حیران ہو گئیاں پوچھ دیا نے زہرا اے چادر کتھوں آئی مدینے تو لے کے خیبر دے بازار تک سانو کدھرے نظر نہیں آئی سیدہ زہرا پاک فرمانیاں نے اے چادر میرے بابا جان نے منگوائیے توڑے بابا جان نے کتھوں منگوائیے فرمایا میرے بابا جان نے جنت جو منگوائیے فرمایا زہرا سانو کلمہ پڑھا جنہ دیا چادرہ جنت چویان انہ دے نوکر بھی جنتی ہوتے اللہ اکبر اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بولے فرمانے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ اللہ اکبر کرو سیدہ فاطمہ الزہرا حضرات علی وقار جدے پردے دائے عالم ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے جدو سیدہ زہرا دنیا مباہلہ باز فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْوَ ابْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانفُسَنَا وَانفُسَكُمْ وہ حضور نے سیدہ زہرا علی پاک حسن اور حسین نے بلایا کہ حسن حسین نے نال لیا کہ زہرا پاک قدم رکھ دیا نے حضور دے قدمہ تھے مولا علی پیچھے نے او قدم رکھ دینے سیدہ زہرا دے قدمہ اللہ اکبر اشاکان مصطفیٰ اور آل محمد محبان نے نکتہ اخذ کیتا بھائی مطلب بے حضور قدم رکھ دے زہرا
قدم رکھ دے سارا کر قدمات نشان آسمان ہوئے بلکہ پردے دا دی عالم تکنائی میرے حضور مردے وصال اچھنے سرکار دا دروازہ کھٹ کے آئے میرے سرکار آرام فرما رہے زہرا پاک فرمایا کون ہے آواز آئی میں عربیاں میں پنڈی چو ملن واسطے آیا زہرا پاک فرمایا نے چلا جاؤ میرے بابا جان دی طبیعت نہ سالے ایک واری دو واری تین واری ایو درواب آئے واپس جاندہ رہے آئے حضور کا کھول کے فرمانے زہرا کون دروازے تھے پتہ نہیں بابا تن ملن دی بڑی ضد کردہ پہ آئے سیدہ زہرا نو حضور فرمانے فاطمہ انہیں آج تک کسے دروازے تے کھلو کے اجازت نہیں منگی رب دا فرشتہ ملک الموت تیرے پردے دا حیا کر کے دروازے تے کھلوتا رہا سیم چشتی رحمت اللہ علیہ بولے اے فرمان نے پردہ الہ زمین نے بھی جدی ویکھی نا پیرا دی تلیوں میں بوا ایک پاسے تینیوی نظر کر کے جندی لنگی فرشتیاں گلی ہوئے او دے نال دی ہوئے گی کون صاحب جڑی آقا دی گود چھپلی ہوئے اللہ اکبر بھائی حضرت کل سمجھی غور کر میرے دوست پردے دا عالم اے میں فرشتے نظر چکا کے لنگ دینے پردے دا عالم اے میں جدو وصال فرمان لگیاں نے سیدہ زہرا پاک نے وصیت فرمائیے ایک وصیت مولا علی نو فرمائیے ایک دعا اللہ سنے کے فرمائیے فرمایا اسماء میں چاہنی ہے جدو میرا جنازہ اٹھے میرے وجود نو کوئی نہ تکے غور کرو سبحان اللہ دی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں غور چاہنا زہرا پاک فرما دیا میں چاہنی ہاں میرے وجود نو چار پائی تے پیاں کوئی نہ بیکھے سیدہ زہرا پاک نے جدو ارشاد فرمایا تو حضرت اسماء بنت امیس نے کھجور دیاں ٹہنیاں دا چھت پا کے چار پائی تے عرض کیتی سیدہ میں حبشہ جدو ہجرت کیتی ہے نا تو اس وقت حبشہ دی ہجرت جدو جعفر تیار نال ہجرت کیتی ہے اس وقت انہوں نے نکاح سن اس وقت میں حبشہ اچ ویکھیا کہ اور اوتھے پردہ کر دینے چار پائی تے کھجور دے پتیاں دا چھت پا کے سیدہ زہرا نے وہ اس نمونے دا جدو ماڈل ویکھیا تے فرمایا بنا دے اللہ اکبر فرمایا بنا دے دوسری وصیت مولا علی کے کیتی ہے فرمایا یا علی میرا جنازہ رات نے اٹھایا جے کوئی میری چار پائی نہ ویکھے ایک دعا اپنے رب کی کیتی ہے اللہ سونیا بڑا نادر واقعہ ہے کسی دی ذہن چاہ جائے تو قبول کر لے باقی سنگی باقی شریعت دے مطابق عمل فرما لیں بڑا نادر واقعہ ہے لیکن علماء نے اس میں لکھا ہے زہرا پاک نے دعا کی تھی اللہ سونیا لیکن چونکہ قرائن اور شواہد اس کی سکہ ہون دی دلالت نہیں اس واسطے میں بیان کر دینا سیدہ زہرا پاک نے دعا کی تھی اللہ سونیا جدو میری جان روح نکلن دی گھڑی آوے مالکہ تیری بندی دعا کر دیئے عزرائیل نہ آوے میرا فرشتیاں تو بھی پردہ ہے روح فاطمہ نو اپنے دست قدرت نل قبض فرما اللہ نے دعا قبول فرما لئی عزرائیل اج تو نہ جائیں قانون بدل چھڑیائے زہرا دی دعا نو قبول فرمایا ہے حد ہو گئی پہ لیا جدو حضور دا ارشاد
آ گیا بیلیو جنو قیامت دا دن ہونا ہے نہ کسے مرد دا پردہ نہ کسے عورت دا پردہ لیکن اللہ دیاں عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی اے آل معاشری اپنی نظران نیویاں کر لو نبی دی بیٹی فاطمہ دی سواری آئی توجہ حضرات کے کوئی نہ یہ تھوڑی اقبال بولے علامہ اقبال فرماندن سیدہ زہرا رشتہ آئین حق زنجیر پاس توجہ ہے حضرات رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است سیدہ زہرا شریعت دی زنجیر اگر میرے پیرائیں چ نہ ہوندی تیرے باپا جان دا فرمان میری نظر چ نہ ہوندا رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ حضور دے فرمان دا بڑا خیال ہے وگرنہ گردے تربتش گردی دمے گردے تربتش گردی دمے سجدہ پر خاک او پاشید میں جے سجدہ رب تو بعد کسے نو جائز ہوندہ تے زہرا اقبال دی عقیدت آندی ہے میں تیری قبر نو سجدہ کر دے توجہ کی تھی کوئی نہ سجدہ پر خاک او پاشید میں جس خاک اچ تیرا پاک وجود دفن ہے اگر حضور دا فرمان ہوندہ حضور دے فرمان دا پاس نہ ہوندہ کہ لا تتخذو قبری مسجدہ تے تیری قبر نو اقبال دی عقیدت آندی سجدہ کرنا چاہیے عزیزان محترم عاشقان مصطفیٰ ہنوی جدو مدینہ شریف حاضر ہوندے تے جنہ بچیاں اللہ حاضری دی توفیق میرے بزرگان دے بھی اے حاجی صاحب بھی ہن ہو کے آئے اللہ مڑ لے جائے اللہ سانو بھی لے جائے میری بھی سرکار دے کرم نال ہر سال حاضری ہوندی ہے بھائیو بندے کدی کدی جاندے نے سیر کرن کدی کدی جاندے نے ساڈی تے سیر مدینے تو شروع ہو کے مدینے مک جاندی ہے بھائی توجہ کر دے پے بچوں کی کوئی بات جڑے عاشق نے وہ کیویں جاندے نے مدینے میرے بچوں سن لو میرے بھائیو سن عزیزو بھائیو میں نے ایک بندے گل سنائی وہ کہندہ شاہ جی میں مدینہ شریف گیا تو میں اپنی نکھیاں دو دیاں بھی نال لے گیا میں کہا چھوٹیاں بچیاں نو کیوں لے گیا بیلیاں اس بندے دیاں کھائیں چترو تو اس میں گل سنائی میں توڑے میں شیئر کرنا آندہ شاہ جی ساڑھے علاقے میں حافظ آباد رواج ہے جندہ گناہ کر بب یہ دیاں بوئے تے لے کے ٹر جائیے تے معافی دی جاندی میں اپنیاں دیاں لے کے سونے مصطفیٰ کھڑ گیا سونیا تیرے بوئے تے اپنیاں دیاں دا میڑا لے آیا میرے گناہ معاف چکر حضرات عاشقین دن اس تو بھی بڑا وسیلہ آئے ہوئے جدو حضور دے بوئے تے حاضر ہو تو سدھا حضور کو نہ جایا کرو پہنا جنت البقیع دے قریب کھلو کے سیدہ زہرا دی بارگاہ پیش کریا کرو جدو اتھے سلام پیش کرو تو پہلے سیدہ زہرا دی بارگاہ چوئے دعا منگیا کرو سیدہ اپنے بابا جان واکھو ساڑھے بچیاں دا نوکر ساڑھے بوئے تے آگیا بابا انہوں معافیاں دے دے جدو سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ چوئے دعا لے کے حضور دے کول جائیں تیرے ایک پاسے جنت البقیع ہوئے تجھے پاسے حضور دا بیدار ہوئے تے چھوڑی تیری انج ہوئے تے بول گیا کہ کی نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا کہ نظری اکھاں بند کرو تے نظرہ اپنی جھوڑی اچھ رکھو تصور نال اپنی جھوڑی پھیلاؤ اونج نہ پھیلاؤ تصور نال جھوڑی پھیلاؤ انج سمجھو اسی مدینے نہیں مدینے والا تے سن سکدا پیا مانگ لو اگر کوئی بیمار ہو تے صحت مانگ لو بھوکے ہو تے روٹی مانگ لو بے روزگاری ہے تے روزگار مانگ لو
عزیزو اگر علم چاہیدہ چھے علم مانگ لو، گھر چاہیدہ چھے گھر مانگ لو، جو منگنا جے مانگ لو، اپنی دیدہ صدقہ حضور عطا فرما دینگے۔ پریشانیاں دور، گناہ گانا دے گناہ معاف، مدینے والے دا صدقہ بیڑا پار، ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ سارا دا ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا لب ہلا میرے بیلیا لب ہلا کے آنکھیں کی نظری کرم دی تک دے صدقہ یک نگاہیں گاہے گاہے از طفیلے پنجتل ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ سونیا تو کھانے بھی گھیریا کملی والیا اسی کمزورا دکھ زیادہ نے پریشانیاں ڈھیر نے کملی والیا تیرے تو سوا اور آخرت سہارا بھی کوئی دنیا والے وفادار نہیں سارے مطلب دینے مدینے والیا ایک تو ایک تیرا خدا پوئے تیرا جس کھلو کے دعا پیا کرتا ہے کہ نظری کرم دی تک دے صدقہ سہارا دا سونے جدے بوئے تبھی او دی تیدہ میرا ٹر جائے او معافیاں دے چھڑ جائے گناہگار زہرا تا وسیلہ لے کے آئے نے ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا سونیا تیری ایک نظر ہونی ہے گناہگارہ دا بیڑا پار ہو جانا ہے ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ایک نظری سونیا گناہ ڈھیر نے حتی تجھے آدم شمار کوئی نہیں اسی گنیے گن نہیں سکتے پر ساٹھے گناہ تھوڑے ہونگے تیری رحمت وڈی ہے رحمت للعالمین دی شان والے ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ساڑی خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا بلیو انشاءاللہ سیدہ زہرا پاک دے صدقے نہ ساڑا کام بن میں ہے میں اپنے بائیاں دی خدمت صرف اتنی ہی گزارش کرنا چاہنا میرے عزیز میرے بھائی
جدوں ہی سیدہ زہرا پاک دا تصور ذہن چاہے تو اپنی بیٹیاں آگے سیدہ زہرا پاک دی گل کریا کرو، سیدہ زہرا پاک دی طہارت دی گل کریا کرو، سیدہ زہرا پاک دے پردے دی گل کریا کرو، عورتاں نو سمجھاؤ، دھیاں بہناں نو نصیحت کرو کہ اللہ دا قرآن کی پیا فرماندا ہے۔ جدو پردے دا حکم نازل ہویا نا، عورتاں دا وفد حضور دی خدمت حاضر ہو کے بیبیاں کہدیاں نے یا رسول اللہ، بس آخری جملے بول لیں، ایک شعر پڑھنا چاہنا بس اور دعا، یا رسول اللہ مرد جہاد تے داندے نے، وہ جہاد کر دے نے، زخمی ہوندے نے، انہاں دا خون گردا ہے، سونیا اسی گھر وچ بیٹھیاں رہیاں تے وہ اجر وچ ود جان گے۔ میرے آقا بولے، یوں ہاتھ لب کھولے، میرے آقا فرماندے نے عورتوں، جڑا مرد جہاد تے جائے، زخمی ہوئے، سفر دی تکلیف اٹھائے، پھر ٹھیک ہوئے، پھر واپس آئے، کافروں نال جہاد کرے، لڑے، جنہ اجر اس مجاہد نو ملے گا۔ جڑی عورت گھر وچ پردہ کر کے بیٹھی رہے، اللہ اونا اجر اس عورت نو بھی عطا فرمائے۔ میرے حضور نے فرمایا جڑی عورت بے پردہ نکل دیئے، یا شیطان دا تیر ہون دیئے، یا شیطان دا جال ہون دیئے۔ بھائیا کیوں ساڈی دھی تے بہن شیطان دا جال تے شیطان دا تیر بنے؟ کاش ساڑیاں دیاں بہناں پردہ کر دیا ہوں۔ ایک عورت گزری تاریخ ہسٹری، زبیدہ زوجہ ہارون الرشید خلیفہ آل عباس۔ یہ عورت حج کرن واسطے گئی تھی، حاجیاں کو پانی کوئی نہ، اس عورت نے دریائے دجلہ تو نہر کھدوائی، وہ آثار ہن بھی میدان عرفات وچ موجود ہیں۔ کروڑاں روپیہ لگایا، عورت فوت ہو گئی۔ کسی کو خواب وچ ملی تو اس بی بی نے پوچھا، بی بی اللہ جنت دیتی؟ فرما ہاں دیتی۔ تو سا پھر اپنے عملیں یہی پیش کیتا ہونا، یا اللہ میں ایڈی مہنگی نہر تیری مخلوق واسطے بنوائی سی۔ بی بی زبیدہ خواب وچ فرما دیا نے، ہاں میں اللہ کے نہر پیش کیتی سی کہ میں نہر کھدوائی سی، لیکن میرے خالق نے فرمایا زبیدہ تھانوں دیتا بھی تے نہیں، آج نہر کھدوا چھڈیا تے ایڈا کیڑا کام کیتا ہے، تینوں میں جنت ایڈی وڈی نہر کھدوان دی وجہ تو نہیں دیتی، تینوں میں جنت اس تو دے رہا ایک مرتبہ تو ننگے سر بیٹھی سی، تیرا پردہ سر تو گلگ گیا سی کہ اللہ اکبر دی آواز آئی، تیرے ہاتھ چ روٹی دا لقمہ سی، تو تھلے رکھ کے میرے نام دا حیا کر کے پردہ سر تے رکھیا سی، میں اس ایک حرکت تو تینوں جنت عطا فرما چھڈی۔ عزیزہ کوئی ایک واری پردہ کر لوے تے رب جنت دے چھڑ گئے۔ جڑی عورت تا حیات پردہ کرے، میرا رب دے اتے کتنا راضی ہوئے۔ عزیزہ نے محترم، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھو اپنی عورتاں بھی پردے دا حکم دیو، اپنے گھرائیں بھی پردے دا حکم کرو، اپنے گھرائیں اس چیز دا ابلاغ کرو کہ عورتاں پردہ کریا کرو۔ عزیزوں بھائیوں، جس بندے وچ غیرت نہ ہوئے دا ایمان کمزور ہوتا ہے، مضبوط ایمان والیاں دی غیرت مضبوط ہوتی ہے۔ بھائیو ایمان ہوندہ ہی ہوندے وچے جی دی غیرت چنگی ہوندی ہے، اور غیرت مند لوگ ہمیشہ نبی علیہ السلام دی سنت مطابق اپنے گھرائیں پردے دی تلقین کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے اس فرمان دی اج دی گفتگو دا اختتام کرانگا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دن، جد لگ خودی کرے خود نفسو تے تب تک ربی نہ پاوے ہو تے شرط فنا دی جان
اس تو بعد چھلان کو نہیں پڑھیا جانا میں جو پڑھ دیا پیا بھائی مل کے پڑھ لو مصطفیٰ جانے رحمت پہ حضرات دی وقار میرے آقا فرما دیں الفاطمہ تو بدعت منی او لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کمال دی گل کر گئے فرما دینے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرمایا اس بطول جگری پارائے مصطفیٰ اس بطول جگر پارائے اللہ اکبر کون سیدہ زہرا اور مدینیوں جان گیا سب تو آخر دے سیدہ زہرا نو مل کے جاندے نے مدینیوں آئے نے تے سب تو پہلے زہرا پاک دے گھر جاندے اس بطول جگری پارائے مصطفیٰ جان احمد کی راہ پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ید پھیلا اللہ فرمانے وَذْكُرْ نَامًا حضرت عظیم البرکت تیرے انداز تو صدقے جاواں فرما دے ایمان والو خون خیر رسول سے ہے جن کا خبیر ملک پیلا سے دینت پیلا کھوسلا مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے مولا کریم رندھاوا اور اکرام ساڑھے سنگی بھائی اور جتنے اس محفل پاک کے منتظم نے انہوں نے جو اس محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے اس میں قبول فرما جتنے بھائی چل کے آئے دیارکم تقتل آثارکم دا فیضان عطا فرمائی نہ دے قدمات انہوں ہر قدم تے ثواب عطا فرما میرے مولا کریم جتنے میرے بھائی تشریف فرمانے ہاتھ اٹھا رکھے نیک دعاوں قبول فرما میرے مولا میرے وقت واسطے جنہ بھائی حاضر ہو جاتی عابد حسین میرے مولا ایک حادثہ دے اندر اس دی کمر دی ہڈی فریکچر ہو گئی میرے مولا کریم اس نصیحت کاملہ عاجلہ مستقل عطا فرما میرے مولا کریم اس محفل پاک کی شمولیت دوسروں کی اجر عطا فرما میرے مولا جتنے بھائی آئے نے سب کی حاضری قبول فرما بیماران صحت بھوکیاں رزق بے اولاد اولاد عطا فرما میرے مولا طلباء علم میں برکت فرما میرے مولا جو کاروبار کر دیں اور اس کے حلال عطا فرما میرے مولا کریم آستان دے حسد تو شریران دے شر تو نظر بد تو بچا اس علاقے تے اس بستی تے جتنے میرے بھائی اس محفل چاہے نے انہوں تے اور بالخصوص جنہوں نے محفل پاک خرچ کیتا ہے محنت کی کوشش کی انہوں نے اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرما میرے مولا کریم ساڑی دعاؤں اپنی بارگاہ قبول فرما آج بھی اس محفل پاک کا نظر عقیدت بحضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا آپ
خدمت پیش قبول فرما۔ میرے مولا کریم تمام خواتین اسلام مرد حضور کی امت محکمہ واسطے دعائیں قبول فرما۔ اس پنڈ تو جتنے مسلمان فوت ہو گئے محفوظ بانیان نے گھرائیں تو فوت شدگان مومنین مومنات نے سب نے صلی اللہ